شہر مدینہ چھوڑنا گوارہ نہیں کر رہے تھے، لیکن مجبوری سامنے ایسی آ گئی۔ مجبوریوں کا سامنا کرتے ہوئے امام عالی مقام نے سوچ لیا اب یہ مبارک شہر میں رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس مبارک شہر میں ہمیں یہاں پر آرام پذیر رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہوا کیا، امام عالی مقام نے سوچا سمجھا اور مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے دل میں ارادہ بنا لیا۔ اب دل میں ارادہ بنانا تھا، امام عالی مقام اپنے نانا جان کی قبر انور پر حاضر ہوئے، رو رو کر سلام پیش کیا، عرض کرنے لگے اے ابا جان، نانا جان، یہ مبارک شہر دل تو نہیں چاہتا کہ چھوڑ دیا جائے، لیکن کچھ مجبوری سامنے ایسی آ رہی ہے جس مجبوری کی وجہ سے یہ مبارک شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے، یہ مبارک وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اے نانا جان، ہمارا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے ذرا سوچو تو صحیح، وہ امام عالی مقام جس امام عالی مقام کو میرے اور آپ کے ساری کائنات کے رسول نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے، اپنے کاندھوں پر بٹھایا، وہی امام عالی مقام جو اپنے نبی سے، اپنے نانا جان سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، ہمارے آقا کریم اپنے نواسوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، یہی امام عالی مقام ہے۔ آقا کریم کے روزے پر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے ابا جان، نانا جان، ہمارا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ آنکھوں سے آنسو زار و قطار نکل رہے تھے۔ ذرا سوچئے عزیزان ملت اسلامیہ، کیا گزر رہی ہوگی امام عالی مقام کے دل پر جس وقت آخری سلام پیش کیا ہوگا۔ دل میں خیال کر رہے تھے اے نانا جان، اب ہم وہاں پر جا رہے ہیں جہاں سے لوٹ کر آنا مناسب نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آنکھوں سے آنسو زار و قطار نکل رہے تھے۔ امام عالی مقام نے اپنے نانا جان کی قبر انور پر حاضری دینے کے بعد میں اپنے والد ماجد حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر انور پر پہنچے، حاضری دی، سلام پیش کیا اور کہا اے امی جان، یہ تمہارا لخت جگر آج مدینہ چھوڑ رہا ہے، مدینہ چھوڑنے کے بعد اپنے نانا جان کے اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں جا رہا۔ یہ میرے امام عالی مقام کی شان ہے۔ حاضر ہوئے اپنی امی جان کی قبر انور پر، سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد کہا اے امی جان، یہ تمہارا لخت جگر آج مدینہ منورہ چھوڑ رہا ہے، آج مدینہ منورہ سے یہ تمہارا لخت جگر ہجرت کر رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام عالی مقام اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا رہے تھے۔ امی جان کی قبر انور پر حاضری دینے کے بعد میں یہی امام عالی مقام چند قافلوں والوں کے ساتھ میں مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ اب وہ آقا کریم کا نواسا امام عالی مقام اپنے لشکر کو لینے کے بعد میں مکہ کی سرزمین پر پہنچے۔ خطوط بار بار آ رہے تھے، جب خطوط بار بار آ رہے تھے، امام عالی مقام نے اپنا مقدمۃ الجیش بنانے کے بعد میں خطوط میں لکھا اور کہا کہ ہم اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں، اگر کوفے کے حالات بہتر ہوں گے تو ہم پھر واپس بہت جلدی آ جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امام عالی مقام کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، ان کے چھوٹے چھوٹے دو بچے جن کا نام محمد ابراہیم ہے، وہ دونوں بیٹے اپنے باپ مسلم بن عقیل کے ساتھ اس سفر میں جا رہے ہیں۔ کوفے کی سرزمین پر پہنچے، کوفے کی سرزمین پر پہنچنا تھا۔ وہاں کے حالات کو جب دیکھا، کوفیوں نے بہت جلدی 12,000 کوفی امام عالی مقام کے نام پر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کو قبول کر چکے تھے۔ اب بیعت کو قبول کرنا تھا۔ کوفی سرزمین کوفہ کے اندر 12,000 کوفی اسلام، سرزمین کوفہ کے اندر 12,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کو قبول کر چکے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت وہاں کا گورنر نعمان تھا۔ انہوں نے جب یہ حالات دیکھے تو کہا، منبر پر کھڑے ہو کر کہا، یہ جو تم بیعت کو قبول کر رہے ہو نا، یہ یزید کے خلاف ہے، یزید اس بیعت سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، 12,000 کوفیوں نے امام عالی مقام کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کو قبول کیا تھا۔ اب بیعت قبول کرنا تھا۔ اب رفتہ رفتہ جب یہ معاملہ پیش آیا، نعمان بن بشر کو پتہ چلا اور انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ یزید کے خلاف
جا رہی ہے یہ بیعت عزیزان ملت اسلامیہ آخر کار ہوتا کیا ہے؟ اسی وقت ہوا کیا؟ اسی وقت کیا ہوا؟ یزید کے لیے ایک خط لکھا گیا. جب یزید کے پاس یہ خط لکھا کہ نعمان کو یہاں کے گورنر سے معزول کر دیا جائے, نعمان کو ہٹا دیا جائے, کوئی بھاری بھرکم آدمی یہاں کا گورنر بنایا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ اب گورنر بنانے کے لیے یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا. عبید اللہ بن زیاد بہت جلد دمشق سے آیا. آنے کے بعد میں کوفے کی سرزمین پر اس حال میں آیا. عزیزان ملت اسلامی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں ہوا کیا تھا. کوفے کی سرزمین والے امام عالی مقام کی آمد کے بڑے منتظر تھے, دل میں بڑی خوشی حاصل کر رہے تھے کہ امام عالی مقام نبی کا نواسا آج کوفے کی سرزمین پر آنے والا ہے. کوفے والوں کے دلوں کو بڑا سکون مل رہا تھا, بڑے خوش ہو رہے تھے. کوفے کی سرزمین کے رہنے والے امام عالی مقام کی آمد ہونے والی ہے. وہ عبید اللہ بن زیاد جس کو یزید نے گورنر بنایا تھا, مکہ گورنر بنایا تھا, کوفے کی سرزمین کے لیے بھیجا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ وہ بڑا چلاک آدمی تھا. اس نے سوچا امام عالی مقام کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, امام عالی مقام کی آمد کے لیے بڑے خوش ہو رہے ہیں, کیوں نہ ایسا کام کر لیا جائے کہ ہماری پہچان بھی نہ ہو اور لوگ ہمیں امام عالی مقام سمجھ بیٹھیں. عزیزان ملت اسلامیہ یہ عبید اللہ بن زیاد تھا. اس نے یہی کیا, اپنے چند ساتھیوں کو لینے کے بعد میں لباس چینج کیا, بہتر لباس پہننے کے بعد میں کوفے کی سرزمین پر رات کی تاریکی میں داخل ہوا. رات کی تاریکی میں داخل ہونا تھا, لوگ منتظر تھے کوفے کی سرزمین کے. امام عالی مقام نبی کا نواسا, یار وہی نبی کا نواسا تشریف لانے والا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب ذرا سوچیے, ذرا میں آپ کو آخری وقت میں بتاتا چلتا ہوں, وہی امام عالی مقام کوفے کی سرزمین پر آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن عبید اللہ بن زیاد نے چلاکی کھیلنے کے بعد رات کی تاریکی میں داخل ہوا. داخل ہونا تھا, کوفے کی سرزمین والوں کو پتا چلا. جب معلوم ہو گیا تو کوفے کی سرزمین پر رہنے والے لوگ آنے لگے, ذوق در ذوق آنے لگے, بھیڑ اکٹھی ہو گئی. لیکن عبید اللہ بن زیاد کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا, بس دیکھتا تھا اور چلا جاتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ جب بھیڑ اکٹھی ہو گئی, قافلہ اکٹھا ہو گیا, مجمع لگ گیا, تو عبید اللہ بن زیاد کے ایک ساتھی نے کہا تھا ارے یہ کوئی امام عالی مقام نہیں ہے, بلکہ یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے جس کو یزید نے کوفے کی سرزمین کا گورنر بنا کر بھیجا. اب اتنا سننا تھا, لوگ پریشان ہو گئے, چہرہ مر گیا, چہرے پر اداسی ظاہر ہو گئی. چہرے پر اداسی کا ظاہر ہونا تھا, لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. آخر کار یہ عبید اللہ بن زیاد جب کوفے کی سرزمین پر پہنچا, اس نے اعلان کرا دیا کہ مجھ کو یزید نے کوفے کی سرزمین کا گورنر بنا کر بھیجا ہے. اے لوگو, یا تو تم میرے ہاتھ پر یزید کے نام پر بیعت کو قبول کر لو, اگر تم نے بیعت کو قبول نہیں کیا تم کو قتل کر دیا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ اب آخر کار کیا ہوا ذرا سوچئے. امام مسلم بن عقیل جو کوفے کی سرزمین پر ہیں, کوفے کی سرزمین پر جب حالات دیکھے 12,000 کوفیوں نے بیعت کو قبول کر لیا تھا. امام مسلم بن عقیل نے اپنے امام عالی مقام کے لیے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ آپ کوفے کی سرزمین پر جلدی آئیے گا, یہاں کے حالات بہت بہتر ہیں, یہاں کے لوگ آپ کے بہت بڑے متمنی ہیں, آپ کو دیکھنے کے طلبگار ہیں, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بہت جلدی تیار ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ جب یہ منظر عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا, خط پہنچ چکا تھا امام عالی مقام کی بارگاہ میں. اب عبید اللہ بن زیاد نے جب یہ منظر دیکھا, اپنے رشتہ داروں کو بلانے کے بعد, اپنے بڑے بڑے آدمیوں کو بلانے کے بعد میں اعلان کرا دیا اگر کسی نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو سوچ لینا, یاد کر لینا کہ تم بھی مارے جاؤ گے, تمہاری اولاد بھی ماری جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 کوفیوں نے جو بیعت کو قبول کیا تھا, جب انہوں نے اس اعلان کو سنا تو سارے کوفی امام مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر چلے گئے. مسجد کے اندر 500 نمازی نماز پڑھ رہے تھے, لیکن جب سلام پھیرنے کے بعد امام مسلم بن عقیل فارغ ہوئے تو جہاں پر 500 کوفی تھے لیکن ایک بھی کوفی نظر نہیں آ رہا تھا. دل بڑا پریشان ہوا, دل بڑا اداس ہوا. امام مسلم بن عقیل نے جب اس منظر کو دیکھا, اب
کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کوفی چلے گئے تنہا چھوڑ کر. جو مدد کرنے کے لیے تیار تھے, جو ہیلپ کرنے کے لیے تیار تھے. اب ذرا سوچو عزیزان ملت اسلامیہ, اس وقت مسلم بن عقیل کے دل پر کیا گزری ہوگی, کیا گزر رہی ہوگی. ایک طرف تو یہ چہرے کی اداسی تھی کہ جہاں پر 12,000 کوفی ساتھ دینے کے لیے تیار تھے, آج مجھ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں. دوسری طرف یہ اداسی ظاہر ہو رہی تھی, ہم نے اپنے بھائی امام عالی مقام کو خط لکھ دیا ہے یہاں پر بلانے کے لیے. اگر وہ اس بات کو سنیں گے کہ کوفی اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں, کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, تو ان کے دل پر کیا ٹھیس پہنچے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, اب یہ مسلم بن عقیل ہیں, مختار کے مکان پر تشریف فرما ہے. جب عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں پتہ چلا, یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لایا جائے. مسلم بن عقیل کو جب یہ خبر ملی, مسلم بن عقیل نے مناسب سمجھا کہ گھر چھوڑ دیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, مسلم بن عقیل نے گھر کو چھوڑا. رات کی تاریکی میں پیدل سفر کر رہے تھے. ایک مکان پر پہنچے جس مکان کی مالکنی کا نام ہے حضرت طوعا. جب وہ دروازے پر کھڑی تھی, ضعیفہ بوڑھی ماں, اس نے جب دیکھا, امام مسلم بن عقیل نے جب دیکھا بوڑھی ضعیفہ دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے, کہا اے اماں پیاس لگ رہی ہے, تھوڑا پانی پلا دیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت طوعا نے جب اتنا سنا, کہا آپ کون ہو؟ تو امام مسلم بن عقیل نے کہا بعد میں بتاؤں گا, لیکن پیاس ستا رہی ہے, پانی پلا دیا جائے. حضرت طوعا نے پانی لا کر دیا. پانی کو آپ نے نوش فرمایا. نوش فرمانا تھا, حضرت طوعا نے امام مسلم بن عقیل سے کہا آپ ہیں کون, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مسلم بن عقیل نے کہا تھا میں اس شہر میں مسافر ہوں, میرا کوئی یہاں پر نہیں ہے, کوئی رشتہ دار, کوئی خاندان والا نہیں ہے. کوفیوں نے مجھ کو دھوکہ دیا ہے بلانے کے بعد میں. عزیزان ملت اسلامیہ, اتنا سننا تھا. امام مسلم بن عقیل نے کہا ارے میں امام عالی مقام کا چچا زاد بھائی ہوں, میرے والد صاحب کا نام عقیل ہے, میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, آخر کار اتنا سننا تھا. حضرت طوعا نے ان کو بلایا, اپنے مکان پر لے گئی. مکان پر لے جانے کے بعد میں آپ کو ایک کمرے میں آرام کرنے کے لیے بٹھا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ مسلم بن عقیل ہیں, حضرت طوعا کے مکان پر آرام کر رہے ہیں. آرام کرنا تھا. اس حضرت طوعا کا ایک جوان بیٹا آیا. آنے کے بعد میں بار بار جب ماں کو اس کمرے میں جاتا دیکھا, کہنے لگا ماں اب بار بار اس کمرے میں کیوں جا رہی ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت طوعا نے انکار کیا, لیکن ایک طرف بیٹے کی محبت ہے, ایک طرف مسلم بن عقیل کی جان کا خطرہ ہے, ایک طرف بیٹے کا پیار ستا رہا ہے, ایک طرف مسلم بن عقیل کی زندگی کی یاد آ رہی ہے. اگر میں بول دیتی ہوں کچھ تو مسلم بن عقیل کی زندگی ختم ہو جائے گی. وجہ یہ تھی کہ حضرت طوعا کو معلوم تھا کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے اعلان کر دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب ذرا سوچو تو ذرا صحیح, جب اتنا سننا تھا, اس بوڑھی ضعیفہ نے اپنے بیٹے سے کہا ارے اس میں مسلم بن عقیل ہیں, لیکن کسی کو بتانا نہیں. آج لوگوں کا معاملہ ہی الگ ہے صاحب. آج تو لوگ پریشان تو ہیں, وجہ صرف یہی ہے پریشانی کی کہ ہم نے اپنی زندگی نبی کے طور و طریقے پر گزارنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو نبی کے نقش قدم پر گزارنا چھوڑ دیا ہے. اب آخر کار کیا ہوا؟ حضرت طوعا نے اپنے بیٹی سے منع کیا, بتانا کسی کو نہیں, کسی کو خبر مت کرنا کہ مسلم بن عقیل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. مسلم بن عقیل ہمارے مکان پر آرام فرما ہے. لیکن جب صبح کا وقت ہوا, حضرت طوعا کا بیٹے نے باہر جا کر کہا کہ مسلم بن عقیل ہمارے مکان پر تشریف فرما ہے, ہمارے مکان پر تشریف فرما. جب یہ خبر ملی عبید اللہ بن زیاد تک یہ خبر پہنچی. عبید اللہ بن زیاد نے ترنت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے اپنے قافلے والوں کو بھیج دیا, لوگوں کو بھیجا, کوفیوں کو بھیجا. عزیزان ملت اسلامیہ, اب میں آپ کو بتاتا یہ چلتا ہوں, مسلم بن عقیل حضرت طوعا کے مکان پر تشریف فرما ہے. عبید اللہ بن زیاد کا قافلہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے طوعا کے مکان پر پہنچا. جب مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے مجھ کو گرفتار کرنے کے لیے, قافلہ آ رہا ہے مجھ کو پکڑنے کے لیے, مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار کو کمان سے نکالا اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. گاجر مولیوں کی طرح گردنوں کو گرا رہے تھے مسلم بن عقیل, لیکن لوگوں نے کہا, عبید اللہ بن زیاد کے لشکر نے کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں,
ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے جب اتنا سنا کہ 3 بار امان مل چکی ہے، آپ نے اپنی تلوار کو روک لیا۔ تلوار کو روکنا تھا عزیزان ملت اسلامیہ، اس لشکر نے آپ کو امان دی، امان دینی تھی۔ پھر ہوا کہ عزیزان ملت اسلامیہ مسلم بن عقیل سے کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ گھبرائیے متی، آپ کی جان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ کو پریشان حال ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل گھبرانے کی کوشش مت کیجئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ مسلم بن عقیل کے لیے سواری کو لایا گیا، آپ کو سواری پر بٹھایا گیا۔ راستے میں ابھی چل رہے تھے، مسلم بن عقیل کی تلوار کو چھین لیا گیا۔ تلوار کو چھیننا تھا مسلم بن عقیل کی، دل میں خیال آیا کہ اب ہماری آخری وقت آ چکا ہے زندگی کا، تلوار چھن چکی ہے، اب ہم موت کی زندگی کے درمیان ٹہل رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ بن اشعش نے کہا تھا مسلم بن عقیل گھبراؤ متی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم نے آپ کو امان کا وعدہ کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ مسلم بن عقیل کو لے کر عبید اللہ بن زیاد کے آفس پر پہنچے، ہاؤس پر پہنچے۔ وہاں پر پہنچنا تھا، لوگوں کو جب جا کر دیکھا دروازے پر آپ سے ملنے کے لیے تیار، آپ سے ملنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ بن اشعش دروازے کے اندر داخل ہوا، عبید اللہ بن زیاد سے گفتگو کی، کہا کہ مسلم بن عقیل آ چکے ہیں لیکن ہم نے ان کو امان دے دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، عبید اللہ بن زیاد نے کہا تم ہوتے کون ہو ان کو امان دینے والے؟ ارے ہم نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو بھیجا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ مسلم بن عقیل کو بلایا گیا، بلانے کے بعد لیکن مسلم بن عقیل نے کہا تھا مجھ کو بڑی پیاس ستا رہی ہے، مجھ کو پانی پلا دیا جائے۔ لیکن لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، ان ظالموں نے ایک گھونٹ پانی آپ کو نہیں دیا تھا، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے کہا اپنے لشکر کو حکم دیا جاؤ ان کو چھت پر لے جاؤ، اور چھت پر لے جانے کے بعد میں ان کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ سر پر چھت پر آپ کو لایا گیا، آپ کی چھت پر لے جانے کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بدن کو چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا سوچو عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر امام مسلم شہادت پا چکے ہیں لیکن آج کی پوزیشن کا ہی معاملہ الگ ہے۔ آج لوگوں نے اس محرم الحرام کے مہینے کو تہوار سمجھ لیا ہے، آج لوگوں نے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو لوگوں نے کھیل تماشے شروع کر دیے ہیں، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ کو لوگوں نے ناچ گانے شروع کر دیے ہیں، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ کو لوگوں نے خواتین کے ساتھ میل جول کرنا شروع کر دیا ہے۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، جب تمہارا بیٹا دنیا سے جائے گا، تمہارا باپ دنیا سے جائے گا، کہ تم اس وقت بھی ناچ گانے شروع کرو گے، کہ تم اس وقت بھی ڈھول تاشے بجاؤ گے؟ یاد رکھنا ڈھول تاشے بجانے والوں، تم یہاں پر ڈھول تاشے بجا سکتے ہو لیکن یاد رکھنا کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا حال کیا جائے گا۔ ادھر تو امام مسلم بن عقیل کی جان جا چکی ہے، آج لوگوں کی پوزیشن یہ ہے، آج لوگوں نے 10 محرم الحرام کو کھیل کا ڈر بنا لیا۔ اونچے اونچے تعزیے بنانے کے بعد محرم الحرام کی 9 تاریخ کو گاؤں میں گھمایا جا رہا ہے۔ ارے ذرا سوچو، ایک وہ امروہہ کی سرزمین کا احمد حسن ہے، اس نے بڑے بڑے اونچے تعزیے جائز کر دیے۔ ارے ذرا سوچو، اے میری قوم کے فرزندو، ذرا سوچو، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے عقل والو تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی کیوں؟ تاکہ تم سوچو، غور و فکر کرو آخرکار کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ذرا سوچو، آج کربلا کی سرزمین پر 10 محرم الحرام کے اندر کیا ہوا تھا؟ سارا قافلہ شہید ہو چکا تھا، ننھا اصغر بھی قربان ہو گیا تھا، سب قربان ہو گئے تھے۔ امام حسین نے آخری وقت تک نماز کے سجدے کو قضا نہیں کیا تھا۔ آج لوگ نماز پڑھنے تو تیار نہیں ہیں، بڑے بڑے اونچے تعزیے بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو تعزیہ ہی بنانا ہے تو ایک کرسی بنا لو بھائی، امام حسین کے روزے کی طرح، شکل و صورت کی طرح ان کا روزہ بنا لو، دیدار کر سکتے ہیں، لیکن گھما نہیں سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا سوچو، آج ہم نماز سے دور ہیں، آج ہم 10 محرم الحرام میں کھیل کود میں لگ گئے ہیں، ہم نے ڈھول تاشا ناچنا شروع کر دیا ہے۔ ارے امام عالی مقام سے محبت کرنے والوں، امام حسین کی محبت دل میں بسانے والوں، ذرا سوچو، امام عالی مقام کے سر پر نیزے موجود ہیں، تلواریں موجود ہیں، دشمن موجود ہیں،
یہ گوارہ نہیں کیا۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا، اس سے اگلا میٹر ہم کل آئیں گے، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ بہرحال آپ سے گزارش کرتا ہوں نماز کی پابندی کیجئے گا، برے کاموں سے بچیے گا۔ اگر واقعی آپ کے دل میں امام حسین کا پیار ہے، امام حسین کی محبت ہے، تو نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، برے کاموں سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی تم کو یہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد قبر